حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی کے مقابلے میں آپ نے فرمایا یہ تمہارے پاس زرہ میری ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ میری ہے۔ آپ نے عدالت میں جا کے کیس دائر کیا، قاضی شریح کی عدالت ہے، وہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین 2 گواہ پیش کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں، ایک بیٹا لائے حضرت حسن کو رضی اللہ تعالیٰ، ایک اپنے غلام کو بلایا قمبر کو، یہ دونوں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر ایک بات کا دعویٰ کریں جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہودی کے خلاف جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پھر ان کی گواہی میں حضرت حسن جیسے شخص جو جنتی جوانوں کے سردار وہ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں؟ حضرت علی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے بیٹوں میں حضرت حسن اگر گواہ ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسلام کا کچھ قانون اور ضابطہ ہے۔ حضرت قاضی شریح نے کہا امیر المومنین، آپ نے فرمایا امیر المومنین نہ کہو، اس وقت میں تمہارے سامنے مدعی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، یہ تم جو لفظ بول رہے ہو اس سے میرا ادب جھلک رہا ہے، جب تک ہمارا معاملہ طے نہیں ہوا امیر المومنین نہ کہو۔ آپ کا جو بیٹا ہے حسن، اس کی گواہی باپ کے متعلق قبول نہیں ہے، گواہی رد ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک گواہ باقی بچا، گواہی کا نصاب پورا نہیں۔ اس سے کہا قسم کھاتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ انصاف ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم، جس دین میں امیر المومنین خلیفہ وقت کو ایک عام آدمی کے لیے قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے اور اس کے خلاف بات سنی جائے، تو کائنات میں اس سے سچا اور کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ زرہ پیش کی، یہ آپ ہی کی ہے۔ آپ نے فرمایا زرہ بھی تمہیں مبارک ہو، یہ گھوڑا بھی تمہیں ہدیے میں مبارک ہو، یہ تلوار بھی تمہیں ہدیے میں مبارک ہو۔ ہدیے دیے، جنگ صفین میں وہ حضرت کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔